Gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to another video lecture. Never stop learning. It increases your knowledge and provides you the opportunities of respectful earning. Let's get started. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت بنایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوپ فار دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ۔ ہمیشہ بہترین کی امید رکھیں لیکن تیاری بدترین حالات کے لیے کریں۔ ویسے تو آپ کی ذات کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن آپ کی کتاب میں جو ٹیکسٹ سلیکٹ کیا گیا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ دا قائد's ویژن اینڈ پاکستان۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت اور پاکستان۔ بصیرت کہتے ہیں دیکھنے کو، لیکن یہ بصارت آنکھوں والی نہیں ہے۔ بصارت مستقبل میں دیکھنا اور حالات کے مطابق لائحہ عمل اور حکمت عملی اختیار کرنا۔ Passage 1. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, قائد اعظم محمد علی جناح undertook a countrywide tour. قیام پاکستان کے ابتدائی اور مشکل وقت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ He aimed at raising people's spirit. آپ کا مقصد لوگوں کی عزم و ہمت کو بلند کرنا تھا۔ Do not be overwhelmed with the enormity of the task. کام کی زیادتی کی وجہ سے کبھی مت گھبرانا۔ He said in a speech at Lahore. آپ نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں نے یہ تقریر ڈھونڈی ہے، اس کو ایڈٹ کیا ہے، کافی محنت کی ہے، آپ بھی سنیں۔ Keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religious teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. Do your duty on a sacred God. There is no power on earth that can undo Pakistan. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. تاریخ میں نوجوان قوموں کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے پختہ ارادے اور کردار کی طاقت کے ساتھ اپنی تعمیر نو کی۔ You are made of sterling material and second to none. دوسروں کے مقابلہ میں آپ بھی معیاری مواد سے بنے ہیں۔ Do not be afraid of death. موت سے کبھی نہیں گھبرانا۔ We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. ہمیں پاکستان اور اسلام کے وقار کو بچانے کے لیے اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے۔ Do your duty and have faith in Pakistan. اپنے فرائض پورے کریں اور پاکستان پر اعتماد رکھیں۔ It has come to stay. یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ Difficult words and their meanings. Examples. مثالیں۔ Young nations. نوجوان قومیں، نئی قومیں جن کو ابھی ابھی آزادی ملی ہو۔ بلڈنگ، تعمیر کرنا۔ شیئر ڈٹرمنیشن، پختہ ارادہ۔ کیریکٹر، کردار۔ سٹرلنگ مٹیریل، معیاری مواد۔ انسان تو گوشت اور خون سے بنا ہے، لیکن آپ کی ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کتنا اچھا مٹیریل ہے آپ کا۔ جیسے کچھ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، تو جو لوگ بہادر ہوتے ہیں وہ بھی بنے تو ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ٹریننگ اور تربیت ایک خاص انداز میں ہوئی ہوتی ہے۔ سیکنڈ ٹو نن، کسی سے کم نہ ہونا۔ موریل، جذبہ، جوش۔ افریڈ، خوف کھانا۔ فیس، سامنا کرنا۔ بریولی، بہادری سے۔ آنر، وقار، عزت۔ ڈیوٹی، فرض۔ فیتھ، عقیدہ، ایمان۔ It has come to stay. یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ Why did the Qaid have to take long tours during the early days of independence? Qaid undertook countrywide tours to raise the spirit and morale of the people. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک میں لوگوں کی عزم و ہمت، اعتماد اور جذبہ بلند کرنے کے لیے گئے، کیونکہ ملک ایک بہت مشکل حالات سے گزرنے کے بعد آزاد ہوا تھا۔ لوگ پریشان حال تھے، لوگوں کے پاس کھانے کے مسائل تھے، رہنے کے مسائل تھے، بالکل بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ The entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslims' unity
and the oneness as a nation. عظیم رہنما کی تمام زندگی کا سفر مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک علیحدہ وطن کی کوشش میں گزر گیا، جس کی بنیاد مسلمانوں کا اتحاد اور ان میں بحیثیت ایک قوم یکجا رہنے کی صلاحیت میں تھا. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. آپ پاکستان کے متعلق اتنے واضح اور سادہ الفاظ میں بات کرتے تھے کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. Difficult words and meanings. Entire journey. تمام سفر. Great. عظیم. Struggle. کوشش. جد و جہد. Separate homeland. الگ وطن. Sub continent. بر صغیر. بر ہوتا ہے خشکی کا ٹکڑا، صغیر چھوٹا ٹکڑا. بحر پانی، بر خشکی. بر صغیر پاک و ہند ایسا خشکی کا ٹکڑا جہاں پہ مسلمان اور ہندو آباد تھے. بیسڈ کی بنیاد پر، کی وجہ سے. پیوٹ محور انتہائی اہم حصہ. جیسے سائیکل یا موٹر سائیکل کا ٹائر ہے تو اس کے درمیان ایک ایکسل ہوتا ہے، تو ٹائر اس ایکسل کے ارد گرد پیوٹ کرتا ہے، گھومتا ہے، تو وہ جو حصہ ہے درمیان والا وہ بہت ضروری ہے. یونٹی اتحاد. وننس ایکا، اکٹھ. نیشن قوم. کلیئر ٹرمز واضح الفاظ. کامن مین عام آدمی. انڈرسٹینڈ سمجھنا. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. آپ نے قیام پاکستان سے 3 سال پہلے ایک بڑے دعوے میں یہ فرمایا. With our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. ہمارا مخصوص تہذیب و تمدن ہے، زبان و ادب ہے، فنون اور فن تعمیر ہے، نام اور نام رکھنے کے طریقے ہیں، تناسب اور اقدار کی شناخت ہے، قوانین اور اخلاقی اقدار ہیں، روایات اور کیلنڈر ہے، تاریخ اور رسم و رواج ہیں، ہمارے مخصوص رجحان اور بلند نظری ہے، ارادے ہیں. In short, مختصراً we have our own distinctive outlook of life. ہمارا اپنا ایک مخصوص طرز زندگی ہے. ڈسٹنکٹیو کلچر مخصوص تمدن، رہن سہن کا طریقہ جو کہ ہمارا ہندوؤں سے مختلف تھا. سویلائزیشن تہذیب، ہماری جو تہذیب ہے وہ مسلمانوں سے ڈیولپ ہو کے آ رہی ہے، جس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو غیر مسلموں میں ہیں. اس ایک چھوٹے سے پیراگراف میں مسلمانوں کی مخصوص طرز زندگی کی ترجمانی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں ایک الگ ملک چاہیے تھا، اور وہ ابھی ہمیں ملا ہے اور اب ہم اس کی تعمیر کریں گے. There is a question regarding this passage. Why did the Qaid want the oneness of the whole nation? قائد اعظم پوری قوم کے ایک ہونے پر کیوں یقین رکھتے تھے؟ Because Qaid believed that we Muslims have our own distinctive outlook of life. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات پر یقین تھا کہ مسلمانوں کا ایک مخصوص الگ اور جدا طرز زندگی ہے. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. نظریہ پاکستان کی بنیاد ہی انہی قوانین پر منحصر تھی کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں. نظریہ پاکستان کی بنیاد ان قوانین پر منحصر تھی کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. اگر ان کی قومی اور سیاسی تشخص کو ضم کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت مزاحمت کی جائے گی. آئیڈیالوجی نظریہ، بیسڈ منحصر ہونا، فنڈامنٹل بنیادی، پرنسپل اصول. PAL اگر ہو جائے گا تو پرنسپل جو کالج کا پرنسپل ہوتا ہے، یا اس کا معنی لازمی بڑا. انڈیپینڈنٹ الگ، آزاد. نیشن قوم. اٹیمپٹ کوشش. مرج ضم کرنا، ایک دوسرے میں ملا دینا، اکٹھا کرنا. نیشنل قومی. پولیٹیکل سیاسی. آئیڈینٹی شناخت. اسٹرانگلی ریزسٹڈ سختی سے مزاحمت کی جائے گی. Passage 4. قائد اعظم was a man of strong faith and belief. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مضبوط عقیدے اور مذہب پر ایمان رکھنے والے شخص تھے. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on the Islamic principles would reform the society as a whole. آپ کا یہ یقین کامل تھا کہ نیا ابھرتا ہوا پاکستان اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح کرے گی. In his Eid message September 1945, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ said, اپنے ستمبر 1945 کے عید کے پیغام میں آپ نے فرمایا
Islam is a complete code regulating the whole Muslim society and every department of life, collectively and individually. Islam पूरे इस्लामी माशरे के क़याम के लिए मजमूई और इनफरादी तौर पर हर शोबे ज़िंदगी के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। Strong faith, पुख्ता यकीन, पक्का ईमान, कामिल ईमान, belief, यकीन, firmly, मजबूती से, believed, यकीन किया, emerging, उभरता हुआ, क़याम पजीर होता हुआ, ज़हूर होता हुआ, principles, उसूल, रिफॉर्म, इस्लाहात, सोसाइटी, समाज, मुआशरा, कंप्लीट कोड, मुकम्मल ज़ाब्ता, रेगुलेटिंग, चलाना, डिपार्टमेंट, शोबा, कलेक्टिवली, इज्तिमाई, इंडिविजुअली, इनफरादी। A question is asked regarding previous passage. Are we working according to the expectations of the great leader? क्या हम अजीम कायद रहमतुल्लाह अलैह की उम्मीदों के मुताबिक काम कर रहे हैं? ये सवाल आप खुद से पूछें। We are not working according to the expectations of the great leader, but individual and collective efforts can bring us in right direction. हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर कोशिशें शुरू कर दें तो हम दुरुस्त सिमत में जा सकते हैं। Passage 5. Today, the Quds Pakistan is facing numerous challenges. आज का कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना कर रहा है। We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। हम ये भुला चुके हैं कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में मुसलमानाने बर्रे सगीर ने कितनी कोशिशें की हमें ये मुल्क आज़ाद करवा के देने के लिए। अगर आपने आज़ादी की कीमत जाननी है तो आप बोस्निया के मुसलमानों को देखें, कश्मीर के मुसलमानों को देखें। अभी रिसेंटली अज़रबैजान ने जो एक इलाका फतह करवाया तो वहाँ के मुसलमानों से पूछें कि अभी आज़ाद होने के बाद उनको कितनी खुशी महसूस हो रही है। ये जो गुज़श्ता दिनों में बर्मा में मुसलमानों के साथ वाक़यात होते रहे हैं, इंडिया में मुसलमानों के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को जहन में रख के आज़ादी की कीमत का अगर आप सोचें तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक और सूरत हाल जैसे आज पिछले दिनों में हम गुजरे हैं, कोविड-19 कोरोना की वजह से जब हम घरों में बंद हो गए थे तो हम अपने आज़ाद मुल्क में अपने ही घर में कितने तंग आ गए थे। तो सोचें अगर हम पर कोई जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लग जाए तो फिर हमें कैसा महसूस होगा। फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, कई मुश्किलात का सामना था। फॉरगॉटन, भूल जाना, स्ट्रगल, कोशिश, डायनामिक लीडरशिप, मुतहर्रिक क़यादत। We can overcome our present difficulties by following the Quds golden motto, faith, unity and discipline. हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सुनहरी उसूल यकीन मोहकम, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल करते हुए मौजूदा मुश्किलात को हल कर सकते हैं। We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नौजवानों को की जाने वाली नसीहत पर अमल पैरा होकर अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। It is now up to you to work and work. अब ये आप पर मुनहसर है कि आप काम और सिर्फ काम करें। And we are bound to succeed. और कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाए। Let's have a look at meanings of the difficult words. Overcome, काबू पाना, हल करना। Present difficulties, मौजूदा मुश्किलात। Following, पैरवी करते हुए। Golden motto, सुनहरी उसूल। Faith, यकीन मोहकम। Unity, इत्तेहाद। Discipline, नज़्म व ज़ब्त, तंजीम। Remembering, याद करके। Advice, नसीहत। Up to you, आप पर मुनहसर है। Bound to succeed, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए कहते हैं कि ज़हीन लोग नाकाम हो सकते हैं लेकिन मेहनती लोग कभी नाकाम नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। दिस वर्ड इज अबाउट एक्शन। अगर आप काम करेंगे तो आपको नताइज मिलेंगे। वो आपने सुना तो होगा, हरकत में बरकत है, और बरकत बहुत बड़ी चीज़ है। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है कि ये सबक पढ़ने के बाद आप बता सकें कि अगर हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उसूलों पर अमल नहीं करते, उनकी बसीरत के मुताबिक पाकिस्तान को तरक्की देने की कोशिश नहीं करते, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। जेंटलमैन, इफ वी डू नॉट फॉलो द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड एडवाइस ऑफ कायद, वी कैन नॉट बिकम अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल नेशन। आपके बताए हुए रहनुमा उसूलों पर अमल किए बगैर और आपकी नसीहत को समझे बगैर हम कभी भी कामयाब व कामरान नहीं हो सकते। इस सब को पढ़ने के बाद हमें इससे ये पता चलता है
کہ قوم کی تعمیر کے لیے اپنی قومی شناخت اور اپنی قوم پر فخر کرنا کتنا ضروری ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم اور پاکستان کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا نچوڑ صرف یہ تھا کہ وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کو مستحکم کرنا چاہتے تھے، اور اسی مقصد کے لیے پاکستان کے آزاد ہونے کے فوراً بعد انہوں نے پورے ملک میں دورہ کیا اور لوگوں کی ہمت بندھائی، ان کو حوصلہ دیا، ان کا جذبہ بلند کیا اور ان کا اعتماد بحال کیا، اور ان کو یہ یقین دلایا کہ جس طرح محنت اور مشقت سے اور قربانیوں سے ہم نے یہ ملک آزاد کروا لیا ہے، ہم اس کو ایک بہترین ریاست بنا کر رہیں گے۔ My dear students, if you have any question, query or confusion, please ask us in comment section. Gentlemen, keep watching our videos. اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیں. I thank you all for listening.